محمد علی ملا جس کا تعلق ہے شانگلہ سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم نے بہت سارے حضرات کو دیکھا ہے کہ جب وہ قاعدہ میں قید اولیٰ میں یا قید آخرہ میں بیٹھتے ہیں، جب تشہد پر انگلی اس طرح اٹھا دیتے ہیں تو بعض حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیچے گرا دیتے ہیں، اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو تشہد کے انگلی اٹھانے کے بعد اس کو گراتا نہیں ہے بلکہ ایسا سیدھے ہی کڑا رکھتا ہے آخری صلاۃ تک۔ اس میں کون سی بات ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں میری ذاتی رائے اور ہمارے استاذ الاستاذ مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اشارہ بالسبابہ، جب آپ اشارہ کرو اس طرح تو اس کے بعد اس انگلی کو کڑا رکھنا ہوگا آخر صلاۃ تک، اس کو نیچے گرانا احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ فقہ کے بعض عبارات میں اس کا تذکرہ ہے لیکن صحیح روایات میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے تھے کہ راجح بات یہ ہے کہ انگلی اٹھانے کے بعد پھر اس کو اسی طرح ہی اپنے حال پر رکھنا چاہیے، نیچے گرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات صرف مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے KPK کے مشہور محدث علامہ نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ، جو امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے بھی استاذ تھے، حضرت فرماتے ہیں ان کا مشکاہ شریف پر حاشیہ ہے، انہوں نے اس باب میں ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ انگلی کے اشارہ کے بعد آیا اس انگلی کو نیچے گرانا ہے یا نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت مجھے نہیں ملی ہے۔ تو گویا حضرت کے ہاں بھی راجح بات یہی ہے کہ اشارہ کرنے کے بعد اس انگلی کو اسی طرح کڑا رکھنا چاہیے، نیچے گرانا نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں غیر مقلدین جو اشارہ کے بعد تشہد کے انگلی اٹھانے کے بعد پھر اس کو اس طرح حرکت دیتے ہیں، تو یہ حرکت دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ حرکت دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جن روایات میں حرکت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرک اس کو حرکت دیتے تھے تو روایات مسترب ہے، وہ کلام سے خالی نہیں ہے۔ اس میں راجح بات یہ ہے کہ انگلی کو اٹھانے کے بعد اس کو اس طرح رکھنا چاہیے، نیچے نہیں گرانا چاہیے، لیکن اس کو اس طرح حرکت بھی نہیں دینا چاہیے۔